بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیز طلباء، آج ہم فارسی قاعدے کا سبق نمبر 3 پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 3 ہے ماضی مجہول کا بیان۔ کس کا بیان؟ ماضی مجہول کا بیان۔ پہلے ہم نے ماضی مطلق معروف پڑھی تھی، اب ہم ماضی مطلق مجہول کا ذکر کر رہے ہیں۔ معروف اور مجہول میں فرق ہوتا ہے، معروف اور مجہول میں فرق ہوتا ہے، یعنی ماضی مطلق مجہول معروف یہ ہے، ماضی مطلق معروف یہ ہے کہ جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے، کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، یعنی گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام جو ہے وہ سمجھا جائے۔ لیکن مجہول کے اندر یہ ہے کہ مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا فاعل جو ہے وہ معلوم نہ ہو، کرنے والا فاعل جو ہے وہ معلوم نہ ہو۔ ماضی مجہول کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق معروف کے آخر میں ہا شد کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو ماضی مطلق معروف سے ماضی مطلق مجہول بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ مجہول بن، جیسے پرورد سے پروردہ شد۔ مجہول جو ہے یہ ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے، فعل متعدی سے آتا ہے، اور ماضی مطلق مجہول کی گردان یہ ہے پروردہ شد، پروردہ شدن، پروردہ شدی، پروردہ شدید، پروردہ شدم، پروردہ شدیم۔ پروردہ شد کا ہم معنی یہ کریں گے کہ وہ پالا گیا، وہ پالا گیا، لیکن پرورد کا ہم نے معنی کیا تھا اس نے پالا، اس نے۔ اب چونکہ پرورد کے ساتھ ہم نے ہا شد لگا کر اس کو ماضی مجہول بنا دیا ہے، تو اب ماضی مجہول والا ہم معنی کریں گے کہ پرورد سے پروردہ شد وہ پالا گیا، پروردہ شدند وہ پالے گئے، پروردہ شدی تو پالا گیا، پروردہ شدید تم پالے گئے، پروردہ شدید تم پالے گئے، پروردہ شدم میں پالا گیا، پروردہ شدیم ہم پالے گئے۔ تو معروف سے مجہول بنانے سے معنی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ معروف میں معروف والا معنی ہم کریں گے اور مجہول میں مجہول والا معنی کریں گے۔ گفت سے ماضی مجہول کی گردان پڑھیں آپ۔ نوشتہ شدید کون سا صیغہ ہے؟ آپ بتائیں بیٹے، نوشتہ شدید کون سا صیغہ ہے؟ جمع حاضر کا یہ صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمع حاضر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں، کسی بھی صیغے کے آخر میں یا دال ہوگی، یا دال علامت ہے کس کی؟ جمع حاضر کے صیغے کی۔ اسی طرح ہم پالے گئے، اس کی فارسی بنائیں آپ۔ پروردہ شدیم، پروردہ، اچھا۔ گفتہ شدید، گفتہ شدید کا کیا ترجمہ ہے بیٹے آپ بتائیں ذرا؟ گفتہ شدید کا کیا ترجمہ ہے اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ گفتہ شدید کون سا صیغہ ہے؟ گفتہ شدید جو ہے یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم کہے گئے یا تمہیں کہا گیا۔ میں نے لکھا، اس کی فارسی بنائے، میں نے لکھا، اس کی فارسی کیا بنے گی؟
نوشتم میں نے لکھا. اگر نوشتہ شدم ہوتا تو پھر کیا پڑھتے ہم میں لکھا گیا. خردہ شد کیا سیگا ہے اس کا بھی معنی بتاؤ. آپ بتائیں ذرا خردہ شد کون سا سیگا ہے؟ واحد غیب کا سیگا ہے. خردہ شد کون سا سیگا ہے؟ واحد غیب کا. اس کا معنی کیا کریں گے ہم؟ یہ تو معروف والا معنی ہے نا، وہ کھایا گیا. وہ اردو میں ماضی معروف کے آخر میں گیا زیادہ کر کے ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا گیا. اردو میں معروف سے مجہول بنانے کا طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے کہ اردو میں معروف سے مجہول کیسے بناتے ہیں. کہ اردو کے اندر جہاں پر ماضی معروف کے آخر میں آپ گیا کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو معروف سے ماضی مجہول بن جائے گی. اب مصنف نے اپنے طریقہ کار کے مطابق 6 مصادر کا ذکر کیا. جس طرح ہر سبق کے اندر مصنف 6 مصادر کا ذکر کرتے ہیں تاکہ طالب علم جو ہے مزید طالب علم کا ذہن کھل جائے اور ان 6 مصادر کو اس متعلقہ گردان کے اوپر طالب علم چڑھا لے. اراستن مصدر ہے، اس کا مطلب ہے سنوارنا. بخشیدن مصدر ہے، اس کا مطلب ہے بخشنا. پسندیدہ، پسندیدن کا معنی ہے پسند کرنا. نواختن کا معنی ہے نوازنا. دادن کا معنی ہے دینا. اور ستودن کا معنی ہے تعریف کرنا. اب ہم اس کی جو سوالات ہیں اس سبق کے، سبق نمبر 3 کے، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اردو میں ترجمہ کریں گے، یعنی فارسی ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے اور فارسی کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے. سب سے پہلے آپ بیٹا بتائیں آراستہ شدی. سب سے پہلے صیغہ بتانا ہے، اس کے بعد پھر اس کی گردان بتانی ہے اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے بتانی ہیں. آراستہ شدی یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ واحد حاضر کا صیغہ. آراستہ شدی کون سا صیغہ ہے؟ اس کی علامت کیا ہے کہ آخر میں یا ساکن آ رہی ہے، اس وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے. کون سا صیغہ ہے؟ اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ گردان کون سی ہے؟ فعل ماضی مطلق مجہول کی گردان ہے. فعل ماضی. تو اب ہمیں ترجمہ کرنے میں ذرا آسانی ہوگی. آراستہ شدی کا ترجمہ کیا ہے؟ تو سنوارا گیا. تو سنوارا گیا. بخشیدہ شدم کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے. بخشیدہ شدم کون سا صیغہ ہے؟ اچھا، اب یہ گردان آپ بتائیں کہ کون سی گردان ہے؟ یہ گردان ہے فعل ماضی مطلق مجہول. فعل ماضی مطلق مجہول. اب ہمیں معنی کرنے میں آسانی ہوئی کہ بخشیدن مصدر سے اسے لیا گیا ہے. بخشیدن کا معنی ہے بخشنا. تو بخشیدہ شدم کا معنی کیا ہے؟ میں بخشا گیا. میں. پسندیدہ شدید. پسندیدہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع حاضر کا صیغہ. پسندیدہ شدید جو ہے یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے. پتہ کیسے چلا بھائی؟ آخر میں یا دال واقع ہو رہی ہے اور یا دال جو ہے یہ علامت ہے جمع حاضر کی. کس کی علامت ہے؟ جمع حاضر کی. تو اب معنی کرنے میں ہمیں آسانی ہوئی. پسندیدہ شدید کا کیا ترجمہ ہے؟ تو تم پسند کیے گئے. جمع ہے نا بیٹے. آپ سنگل ترجمہ کر رہے ہیں، آپ نے ترجمہ غلط کیا. دوبارہ کریں ذرا. تم پسند کیے گئے. تو پسند کیا گیا نہیں آئے گا ترجمہ. تم پسند کیے گئے کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے، واحد حاضر نہیں ہے بلکہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے. نواختہ شدند کون سا صیغہ ہے؟ جمع غائب کا صیغہ ہے. کون سا صیغہ ہے؟ تو گردان کون سی ہے؟ فعل ماضی مطلق مجہول ہے. یہ فعل ماضی. تو اب ترجمہ کرنے میں ہمیں آسانی ہوئی. نواختن مصدر سے اسے لیا گیا ہے تو نواختہ شدند کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اونچی آواز میں بتائیں ذرا. غلط ترجمہ کر رہے ہیں آپ.
ادھر سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، آپ ترجمہ کر رہے ہیں واحد غائب والا، تو نواختہ شدند کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ نوازے گئے۔ ستودہ شد کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ گردان کون سی ہے؟ ساتھ ہی بتا دیا کریں۔ ماضی مطلق مجہول، ماضی، تو ترجمہ کریں ستودہ شد کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ تعریف کیا گیا۔ دادا شدیم کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا۔ گردان کون سی ہے؟ ماضی مطلق مجہول کی گردان ہے، ماضی مطلق، تو کیا ترجمہ کریں گے ہم اس کا؟ دادا شدیم کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم دیکھ۔ پسندیدم کون سا صیغہ ہے؟ گردان نہیں پوچھی میں نے، صیغہ پوچھا ہے۔ پسندیدم کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ اور یہ گردان کون سی ہے؟ منفی تو نہیں ہے نا بیٹا، ماضی مطلق معروف، ماضی مطلق، مطلق بھی نہیں کہنا، ماضی مطلق معروف۔ پسندیدم واحد متکلم کا صیغہ ہے، ماضی مطلق معروف ہے۔ اب ترجمہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ پسندیدم، پسند جو ہے لفظ، یہ پسندیدن مصدر سے لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے پسند کرنا۔ پسندیدم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے پسند کیا۔ پسندیدم کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے پسند کیا۔ دادا شدی کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ گردان کون سی ہے؟ ماضی مطلق مجہول کی گردان ہے۔ ترجمہ کریں ذرا۔ تو دیا گیا۔ نواختند کون سا صیغہ ہے؟ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ نواختند کون سا صیغہ ہے؟ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ انہوں نے نوازا، انہوں نے۔ آراستہ شدیم کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا۔ ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ ہم سنوارے گئے۔ ستودہ شد کون سا صیغہ ہے؟ گردان کون سی ہے؟ ماضی مطلق مجہول۔ ترجمہ کریں ذرا۔ وہ تعریف کیا گیا۔ بخشی دید، بخشی دید کون سا صیغہ ہے؟ جمع۔ ترجمہ کریں ذرا۔ تم نے بخشا، تم نے۔ یہ تو تھی ہم نے فارسی کا ترجمہ اردو میں کیا۔ اب اردو سے ہم نے فارسی بنانا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اردو سے فارسی بنانا سیکھنا ہے۔ میں نے دیا، میں نے دیا کون سا صیغہ ہے؟ میں نے دیا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ میں نے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا۔ تو اس کو، اس کی فارسی ہم کیسے بنائیں گے؟ دادم۔ کیا فارسی ہے اس کی؟ دادم۔ وہ پسند کیا گیا، وہ، یہ کون سا صیغہ ہے؟ پسند کیا گیا، وہ پسند کیا گیا، وہ پسند کیا گیا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلے تو ہمیں صیغے کا علم ہونا چاہیے اردو میں بھی۔ یہ جمع غائب کا صیغہ کیسے بن گیا؟ وہ پسند کیا گیا۔ ایک کا میں ذکر کر رہا ہوں، کون سا صیغہ ہے یہ؟ واحد غائب کا یہ صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ تو اب پسند کرنے کی فارسی ہے پسندیدن، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ترجمہ کریں، یعنی اس کو فارسی میں بنائیں ذرا، اس کی فارسی بنائیں۔ وہ پسند کیا گیا کہ فارسی کیا ہے؟ پسندیدہ شد، پسندیدہ شد۔ چلیں، تم نے تعریف کی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع حاضر کا، جمع، ٹھیک ہے؟ گردان کون سی ہے؟ گردان کون سی ہے؟ ماضی مطلق معروف ہے یا ماضی مطلق مجہول ہے؟ ماضی مطلق معروف ہے۔ تم نے تعریف کی، تم نے، اس کی فارسی بنائیں ذرا۔ ستو دید، ستو دید۔ ہم بخشے گئے، کون سا صیغہ ہے؟ جمع، ہم بخشے گئے کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا، جمع، ٹھیک ہے؟ بخشنے کی فارسی کیا ہے؟ بخشیدن۔
فارسی بنائیں ذرا اس کی. بخشیدہ شدیم. بخشیدہ. تو نے سنوارا کون سا سیگا ہے؟ واحد حاضر کا سیگا ہے. گردان کون سی ہے؟ ماضی کون سی ہے؟ معروف ہے یا مجہول ہے؟ مجہول کیسے بن گئی ہے؟ تو نے سنوارا مجہول کیسے بن گئی؟ نہیں آ رہا. معروف ہے. کون سی ہے؟ چلیں اس کی فارسی بنائیں ذرا. اراستی. اراس وہ نوازے گئے. وہ جی بتائیں ذرا کون سا سیکھا ہے؟ جمع غائب کا سیکھا ہے. کون سا سیکھا ہے؟ چلیں اس کی فارسی بنائیں. نواختہ شدند. نواختہ. تم نے لکھا. تم نے یہ کون سا سیکھا بیٹے؟ شاباش جمع حاضر کا سیکھا ہے. ذرا غور کریں. تم نے لکھا. تم نے لکھا یہ جمع حاضر کا سیکھا ہے اور نوشتن مصدر سے اسے لیا گیا. نوشتن لکھنے کی فارسی کیا ہے؟ نوشتن بمانا. چلیں اب آپ اس کی فارسی بنائیں ذرا. تم نے لکھا کی فارسی کیا بنے گی؟ نوشتید. نوش. چلیں وہ تعریف کیے گئے. وہ تعریف کیے گئے. جمع غائب کا سیگا ہے. وہ تعریف کیے گئے. جمع کیسے جمع غائب کا سیگا ہے؟ کہ کئی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں. وہ تعریف کیے گئے. کئی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے یہ جمع غائب کا سیگا ہے. جمع. تو اس کی فارسی بنائیں ذرا. ستودہ شدند. ستودہ شدند. ستودہ. ہم نے کہا. ہم نے کون سا سیکھا ہے؟ جمع متکلم کا. گردان کون سی ہے؟ ماضی مطلق معروف. ہم نے کہا کہ فارسی بناؤ. گفتیم. تو بخشا گیا. کون سا سیکھا ہے؟ تو بخشا گیا. تو بخشا گیا کون سا سیکھا ہے؟ واحد حاضر کا سیکھا ہے. گردان کون سی ہے؟ معروف کی ہے یا مجہول کی ہے؟ مجہول. فعل ماضی کیا ہے؟ مجہول ہے. تو بخشیدن مصدر سے لیا گیا ہے. فارسی بنائیں ذرا. بخشیدہ شدی. بخشیدہ شدی. اس نے پسند کیا. یہ کون سا سیگا ہے؟ واحد غیب کا سیگا ہے. گردان فعل ماضی معروف کی ہے یا مجہول کی ہے؟ اچھا پسندیدن مصدر سے لیا گیا تو اس کی فارسی بنائے. اس نے پسند کیا. پسندید. پسندید. پسندیدن سے ہے نا جی. تو نون ہٹا دیا اور آخری دال کو ساکن کر دیا تو پسندید بن گیا. ٹھیک ہے نا. پسندید. پسندیدند. پسندیدی. پسندیدید. پسندیدم. پسندیدیم. ٹھیک ہے نا. میں دیا گیا. میں کون سا سیگا ہے؟ گردان فعل ماضی مطلق معروف ہے یا مجہول ہے؟ مجہول ہے. تو دادن مصدر سے لیا گیا. میں دیا گیا کا معنی کیا کریں گے؟ دادا شدم. میں دیا گیا. دادا شدم. یہ ہے فارسی قاعدے کا تیسرا سبق فعل ماضی مجہول کا جو الحمدللہ ہم نے بما مشق حل کر لیا. آپ نے اس کو مزید جو ہے اپنے طور پر اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. یہ 6 مصادر جو مصنف نے لکھے ہیں ان کو آپ نے اس گردان کے اوپر بار بار چڑھانا ہے. بار بار چڑھانا ہے. معروف کی گردان پہ بھی یہ چڑھانے ہیں اور مجہول کی گردان پہ بھی چڑھانے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے.